السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اردو ہے نظم نمبر 3 جاوید کے نام۔ آج ہم اس نظم کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 درج ذیل عبارت پڑھیں اور علامہ اقبال کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے مختصر جواب دیں۔ عبارت پڑھتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کی ذہنی و فکری تربیت کے حوالے سے نظمیں لکھی ہیں۔ جب آپ یورپ تشریف لے گئے تو آپ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ مغربی تہذیب و معاشرت اسلامی تہذیب و معاشرت سے یکسر مختلف ہی ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کی کردار سازی کے حوالے سے بھی فائدہ مند نہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے اشعار میں مسلم نوجوان نسل کو اپنی روایات و اقدار اور عمل پیہم کی روش اپنانے اور اپنی تہذیب و تمدن پر فخر کرنے کی تلقین کی۔ آپ کے قیام یورپ کے دوران میں آپ کے صاحبزادے جاوید اقبال نے گراموفون کی فرمائش کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گراموفون تو نہ لا سکے، لیکن یہ نظم ضرور لکھ دی تاکہ مسلمان نوجوان اس نظم سے فکری رہنمائی حاصل کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اور مشرقی تہذیب و تمدن کو ہمیشہ مغربی تہذیب و تمدن سے برتر ہی سمجھا ہے۔ عبارت ہم نے پڑھی، اب اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 نظم کی غرض و غایت یعنی مقصد اور ساخت کہتے ہیں بناوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے اور آخری شعر کا مناسب اور محتاط موازنہ کریں۔ جواب ہے، یہ انتہائی بلیغ نظم، بلیغ کہتے ہیں پر اثر کلام کو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند جاوید اقبال کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط پڑھنے کے بعد سپرد قلم کی تھی۔ چنانچہ اس میں شروع سے آخر تک پدرانہ شفقت کا رنگ نظر آتا ہے۔ مغربی قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، ان کے افکار و خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، ان اقوام کی تقلید مت کرو۔ تقلید کہتے ہیں پیروی کرنے کو، بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو اختیار کرنا۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، دوسرے مصرع کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر شراب پینا چاہتے ہو تو ان پیالوں میں پیو جو ہندوستان کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ سوال نمبر 3 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریق کو فقیری کیوں کہا ہے؟ جواب ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریق کو فقیری اس لیے کہا ہے کہ فقر کا یہ مفہوم، فقر کہتے ہیں سادگی کو، کناز کو، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے آخذ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی فقیرانہ اسلوب کا نمونہ اور فقر کی عملی تفسیر ہے۔ سوال نمبر 4 نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اس سے یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، انہوں نے بڑا انقلاب برپا کر دیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں انقلاب برپا کر دیں۔ سوال نمبر 5 سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کرنے کی شرط کیا ہے؟ جواب ہے، اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ لالہ و گل زبان نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق کائنات کے وجود پر گواہی دیں گے۔ سوال نمبر 3 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شامل نصاب نظم پڑھ کر ان کے طرز تحریر کی شناخت کرتے ہوئے ایک پیراگراف تحریر کریں۔
جواب ہے، اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں ایک ایسا تنوع ہے جو آج کی نوجوان نسل کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، ساتھ ساتھ ایک کامل مسلمان اور سلجھا ہوا دانشور بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کی شاعری میں فکر اور فلسفے کا ایسا گہرا رچاؤ ہے کہ جب ان کے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس اعتبار سے بھی ایک بہت عظیم شاعر ہیں۔ بلا شبہ آپ کے کلام میں روانی بھی ہے اور متانت بھی۔ متانت کہتے سنجیدگی کو، برچستگی بھی ہے اور شائستگی بھی۔ برچستگی کہتے ہیں روانی کو اور شائستگی کہتے ہیں نرمی اور ادب کا ہونا۔ ندرت خیال بھی ہے اور جذبات کی مصوری بھی۔ ندرت کہتے ہیں انوکھے پن کو، نایاب کو، اور مصوری کہتے ہیں نقش و نگار کی تخلیق کو۔ آپ کی شاعری میں ثناء و بدائع کا بڑا چنیدہ انتظام و نثرام موجود ہے۔ ثناء و بدائع کہتے ہیں ادبی اور شاعری خوبیوں کو، یعنی الفاظ کو خوبصورت اور پر اثر بنانے کا فن۔ اسی خصوصیت کی بنا پر آپ کا کلام ایک مومن کے لیے چنگاری کا اثر رکھتا ہے۔ سوال نمبر 4، اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مشرقی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں۔ بعد میں جاوید اقبال خود بھی حصول تعلیم کے لیے انگلستان گئے تو مغربی تہذیب و ثقافت کے اثرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ الغرض انگلستان کی تاریخ کے دو ادوار علامہ اقبال اور جاوید اقبال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ نظم جاوید کے نام پڑھ کر اس زمانے کے انگلستان کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے عصری تناظر میں اس کی اہمیت پر رائے دیں۔ جواب ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جاوید کے نام ان کی فکری بصیرت اور پدرانہ شفقت کا شاہکار ہے، جس میں وہ اپنے بیٹے جاوید اقبال کو مغربی تہذیب کے اثرات سے خبردار کرتے ہیں اور مشرقی ثقافت، اسلامی روایات اور خودی کے تصور کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ انگلستان کی تاریخ اور اس نظم کا عصری تناظر۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم لکھی تب برطانوی سامراج اپنے عروج پر تھا اور مغربی تہذیب پوری دنیا پر اپنا رنگ جما رہی تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے تھے، جہاں انہوں نے مغربی معاشرے کے عروج و زوال کو قریب سے مشاہدہ کیا۔ ان کے بیٹے جاوید اقبال بھی اسی راستے پر چلے اور مغرب کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی فکری کمزوریوں کو بھی محسوس کیا۔ اقبال کا یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ جدید دور میں بھی مغربی تہذیب کا اثر پوری دنیا میں نمایاں ہے۔ سائنسی ترقی، جدید طرز زندگی، لبرل خیالات اور معاشرتی تبدیلیاں مسلمانوں کو اپنی اقدار سے دور کر رہی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظم میں یہی سمجھاتے ہیں کہ مغرب کے علوم و فنون تو حاصل کرو مگر ان کی اندھی تقلید نہ کرو۔ اپنی شناخت، اپنی خودی اور اپنی دینی اور ثقافتی روایات کو برقرار رکھو۔ نظم کی عصری اہمیت۔ آج کے نوجوان مغربی میڈیا، طرز زندگی اور نظریات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ نظم یاد دلاتی ہے کہ مشرقی اقدار کو ترک کیے بغیر بھی ترقی کی جا سکتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ یہ ہے کہ علم و ہنر سیکھو مگر مغربی تقلید میں اپنی روحانی پہچان مت کھو۔ جدید دنیا میں اسلامی روایات اور اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنا چیلنج بن چکا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظم میں اسی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو خودی کا درس دیتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ دوسروں کے سہارے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرو۔ سوال نمبر 6، درست تلفظ کی فہم کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ الفاظ ہیں فطرت، سکوت، فرنگ، سفال ہند، غزل اور سمر۔ سوال نمبر 6، درج ذیل اشعار میں مطلع اور مقطع کون سے ہیں؟ ان اشعار میں قافیہ ردیف کی بھی نشاندہی کریں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ مطلع، مقطع، قافیہ ردیف سمجھاتی جاؤں گی۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ شعر مطلع ہے۔ مطلع کہتے ہیں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو۔ صدا اور دعا
کافیہ ہے، کافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، اور کر چلے ردیف ہے، کافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ جیسے شعر میں ہے صدا کر چلے دعا کر چلے، ٹھیک ہے، کافیہ کیا ہے؟ صدا اور دعا، اور اس کے بعد کر چلے جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، تو یہ ردیف ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، یہ شعر مقطع ہے۔ مقطع کہتے ہیں غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہ نظم لکھی ہے میر تقی میر صاحب نے، اور میر جو ہے وہ ان کا تخلص ہے، اور کر چلے اس میں ردیف ہے۔ اوپر والا جو شعر ہے وہ نظم کا مطلع ہے، پہلا شعر ہے، اور یہ نیچے والا جو شعر ہے یہ مقطع ہے، یہ آخری شعر ہے، اور یہ دونوں شعر ایک ہی نظم کے ہیں۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ شعر مطلع ہے۔ اس شعر میں فسانہ، غائبانہ، کافیہ اور کیا ردیف ہے۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا، یہ شعر مقطع ہے۔ اس شعر میں کیا ردیف ہے۔ مترادف الفاظ ایسے الفاظ جو ہم معنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ میں سے باہم مترادف کی شناخت کریں اور ان کے جملے تحریر کریں۔ بہادر، بہادر کا مترادف ہے دلیر۔ بہادر، احمد ایک بہادر لڑکا ہے۔ دلیر، عمران بلا کا دلیر آدمی ہے۔ خیال، ذہن میرا ہم خیال ہے۔ خیال کا مترادف ہے سوچ، انسان کو ہمیشہ اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے۔ شجر، بچوں کو شجر کاری کی ترغیب دینی چاہیے۔ شجر کا مترادف ہے درخت، ہمارے اسکول میں جامن کے درخت ہیں۔ آغاز، اگر کسی کام کا آغاز اچھا ہو تو اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ آغاز کا مترادف ہے ابتدا، علی کو ابتدا ہی سے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ آسان، مزدوروں کا کوئی کام آسان نہیں ہوتا۔ آسان کا مترادف ہے سہل، یہ کتاب آسان اور سہل زبان میں لکھی گئی ہے۔ پرانا، ہمارے اسکول میں آم کا ایک بہت پرانا پیڑ ہے۔ پرانا کا مترادف ہے قدیم۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ سوال نمبر 8 درج ذیل اشعار کو مخمس اور مسدس کے حوالے سے پہچانیں۔ مخمس ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ دم نہ نکلے تن سے یہ مجھ نیم جاں کو حکم ہے، تر نہ ہوں پلکیں یہ چشمے خوں فشاں کو حکم ہے۔ ہونٹوں پہ نالہ ہے اب قطع زباں کو حکم ہے، سینے میں سوزش ہے اور ضبط فغاں کو حکم ہے۔ آگ گھر میں لگ گئی ہے اور بجھانا منع ہے۔ یہ جو بند ہے یہ 5 مصروں پر مشتمل ہے، اس لیے یہ مخمس ہے۔ بہت ڈوبتوں کو تیرایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیروں میں اکثر اجالا کیا ہے۔ یہ بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، اس لیے یہ مسدس ہے۔